اس کے ذمہ باندھا جاتا ہے, ہم اس کو 2 منٹ کے لیے تسلیم بھی کر لیں, لیکن ہمارے لیے مشکل یہ ہے تسلیم کرنے میں کہ اس شخص کے ہاتھ پر ایک بڑے بڑے صحابہ اکرام کے عظیم طبقے نے بیعت کی تھی, اور پھر سن 49 میں اس شخص کی قیادت میں بڑے بڑے صحابہ اکرام نے جہاد بھی کیا, جن میں عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں, جن میں حضرت حسین بھی ہیں, جن میں ابو ایوب انصاری بھی ہیں, جن میں عبداللہ ابن عمر بھی ہیں, جن میں ابو سعید خدری بھی ہیں, جن میں حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں, اور بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں. جو مورخ لکھتے ہیں قائد سپہ سالار CNC کمانڈر ان چیف فوج کا یزید, وہ عمر میں نوجوان ہے, صحابہ سے عمر میں چھوٹا ہے, لیکن اس میں اس بات کی اہلیت بدرجہ اتم موجود ہے, اور یہ سارے کے سارے صحابہ اکرام اسی قیادت کے اندر جہاد کر رہے ہیں. کسی غلط آدمی کی قیادت میں جہاد ہوتا ہی نہیں. پھر سن 51, 52, 53 کے اندر 3 سال امیر حج بن کر وہ جاتا رہا, اور امیر حج اگر کوئی دیانتدار مومن آدمی نہ ہو تو وہ امیر حج بنتا ہی نہیں, اسی زیر قد حج ہی نہیں بنتا. پھر اس کی خلافت کے زمانے کے اندر اتنے صحابہ اکرام جب اس کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں, تو ہم نے صحابہ کی پوزیشن کو بچانا ہے, اس لیے کہ ان کے سوائیاں خدا کا قرآن کرتا ہے. اگر وہ آدمی کذاب تھا, وہ جھوٹا تھا, وہ قاتل تھا, وہ ظالم تھا, وہ شرابی تھا, وہ ایسا تھا ویسا تھا, تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ ایک شرابی, ایک قاتل, ایک غلط کار, ایک ظالم آدمی کے ہاتھ میں صحابہ اکرام نے ہاتھ دے کر بیعت کر کے اپنے ایمان کا سفایہ کر دیا. ہم اس کے بارے میں اتنے جذباتی نہ ہوتے, حساس نہ ہوتے, اگر ہمیں صحابہ اکرام کی عزت کا کوئی پاس و لحاظ نہ ہوتا. باپ کے کسی آدمی کے بارے میں بات کو ہم نہیں مانیں گے, ٹھیک ہے, جو کچھ کہتا رہے, وہ جانے, اس کا خدا جانے, بالآخر اللہ کے سامنے سب نے پیش ہونا ہے. لیکن یہاں ہم حساس اس لیے ہیں, کئی لوگ جو ہیں عقل کے اندھے, شعور کے اندھے, ہوش کے اندھے ہو کر جو بکواس آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں اور سنتے چلے جاتے ہیں. ہم نہیں سنتے اس لیے کہ صحابہ اکرام کی شخصیتیں مجروح ہوتی ہیں, ان کا کردار مجروح ہوتا ہے. پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جو لوگ کیسر و کسرا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو ذلیل و خوار کرنے پر دنیا کے اندر کامیاب ہوئے, آج وہ اتنے بےحس, اتنے بے ضمیر, اتنے ایمان کے گئے گزرے ہو گئے تھے کہ ایسے ظالم اور ایسے جابر, ایسے غلط کار آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلام کو لٹتا پٹتا دے کر خاموش ہو گئے, اور کسی نے کسی طرف سے کوئی شورش نہیں کی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں اسلام کو بچانے کے لیے تھے. چونکہ اس چیز سے مسلمانوں کا عقیدہ مجروح ہوتا ہے, اور ہمارا یہ فرض ہے کہ صحابہ اکرام کا دفاع کریں. ان کی عزت, ان کی آبرو ہماری ماؤں کی عزت سے زیادہ مقدس ہے, ہمارے باپوں اور خاندانوں کی عزت زیادہ مقدس ہے. اور محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے, حضور کا یہ فرمان بھی ہے, اذا ظہر الفتن او البدع وسبت اصحابی, جب فتنے سامنے آ جائیں اور بدعتیں دنیا میں پھیل جائیں, وسبت اصحابی, اور میرے صحابہ کو برا بلا کہا جائے, فلیظہر العالم علمہ, پھر جو علم رکھنے والا ہے, عالم ہے, اس کو چاہیے کہ اصل علم کو ظاہر کرے, لوگوں کے سامنے اصل حقائق کو سامنے پیش کرے. ومن لم یفعل فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اور جو ایسے وقت کے اندر جب میرے صحابہ کو برا بلا کہا جا رہا ہو, اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں پورا کرے گا, اس پر خدا کی لعنت, خدا کے فرشتوں کی لعنت, پوری کائنات کس پر لعنت ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے. گویا آج صحابہ کی عزت و آبرو کے لیے حساس نہ ہونا, یہ اپنے آپ کو خدا کی فٹکار اور خدا کی لعنت کا مستحق بنانے والی بات ہے. ورنہ ہمیں ان واقعات سے کیا دلچسپی, ہمیں تو اپنے حالات سوچنے چاہیے, ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں. لیکن چونکہ صحابہ اکرام کی عزت کا مسئلہ ہے, اس کے لیے خدا کے نبی نے فرمایا ہے, اور جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم ان کی صفائیاں پیش کرتا ہے, ان کی عظمتیں بیان کرتا ہے. اولئک هم الراشدون اولئک کتب فی قلوب الایمان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم, اس طرح کے فیصلے سناتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کو بے خبر تھا کہ ویسے ان سے رضا کے فیصلے کر دیے؟ اللہ کو نہیں پتا تھا کہ آئندہ چل کر یہ کیا کریں گے؟ اللہ رحمت نازل کر علامہ ابن تیمیہ پر فرماتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہم لم یسخط علیہ ابدا, جس سے خدا ایک دفعہ راضی ہو جاتا ہے پھر اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. اور اس سے راضی ہونے کا اعلان تو قرآن میں کیا اس نے, جو قرآن مٹنے والا نہیں, گویا خدا کا فیصلہ مٹنے والا نہیں. اس کی وجہ یہ بیان کہ علامہ ابن تیمیہ نے, ان کی دور رس نگاہ پر قربان جائیں, فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے رضا, والرضا صفت قدیمۃ من اللہ, اللہ کا راضی ہو جانا, خوش ہو جانا, یہ اللہ کی صفت ہے. جس طرح اللہ کی ذات قدیم ہے, اللہ کی ہر صفت قدیم ہے. گویا صحابہ سے راضی ہو جانا یہ اس وقت ہے جب سے خدا کی ذات ہے. بات کو سمجھیں آپ,
وہ صحابہ بعد میں پیدا ہوئے، اتنے بعد میں کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، سوا اللہ کے کوئی نہیں جانتا، وہ اب سے 1400 سال بعد پہلے پیدا ہوئے، لیکن اللہ جب سے ہے اس کی ذات، اس وقت سے اس کی ہر صفت، اس وقت سے خدا اپنے علم کے اعتبار سے ان سے راضی ہے۔ اس لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک قدیم صفت ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے بعد میں پھر اس کو چونکہ مغالطہ لگتا نہیں کہ اس کو فیصلہ بدلنا پڑے کہ کل میں جس آدمی سے راضی، آج وہ مقتضا رضا جو ہے اس پر پورا عمل نہیں کر رہا، لہذا میں اس کے بارے میں فیصلہ بدلتا ہوں۔ یہ انسان کے فیصلے تو ہو سکتے ہیں، آج کسی کو اچھا سمجھا کل وہ اچھا ثابت نہ ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کو مغالطے نہیں لگتے۔ اس لیے قرآن میں اعلان کرتا چلا جا رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بلکہ ایک جگہ میں صحابہ سے غلطی ہوتی ہے غزوہ احد کے مقام پر، اللہ کا سمجھانے پر قربان جائیں، اور غلطی یوں ہوتی ہے اتنی سنگین غلطی کہ قدم اکھڑ جاتے ہیں، بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، سب کو پتا ہے۔ اور شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان بما کسبوا، جو لوگ اس وقت بھاگ کھڑے ہوئے تھے در حقیقت شیطان کے اثرات تھے جس کی وجہ سے قدم اکھڑ گئے، لیکن پھر اس کے بعد قرآن متصل بغیر تاخیر کا فضل کرتا ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی بڑائی کی قسم میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ یہاں یوں اعلان کرتے ہیں اور آگے پھر چل کے پھر قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، میرے پیغمبر یہ میری مہربانی تھی کہ میں نے آپ کا دل نرم کر دیا ان صحابہ کے لیے، اگر آپ تنگ دل سخت گیر ہوتے تو یہ سب بھاگ کھڑے ہوتے آپ سے، لہذا فاعف عنہم، سفارش ہو رہی اوپر سے، اللہ اکبر، پہلے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے معاف کر دیا ہے، اب محمد رسول اللہ کو فرمایا فاعف عنہم، آپ بھی ان کو معاف کر دیں، واستغفر لهم، آپ ان کے لیے اللہ سے مغفرت بھی مانگتے رہیں، وشاورہم فی الامر، اور مجلس شورا کا باقاعدہ رکن بنائے رکھیں ان کو، یہ قابل اعتماد لوگ ہیں، مشورہ اسی سے لیے جاتا ہے جو قابل اعتماد انسان ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وشاورہم فی الامر، ان پر اعتماد ختم کر کے ان کو کمیٹی سے باہر نہ نکالیں، اپنے کمیٹی کا ممبر بنائے رکھیں ان کو۔ یہ وہ ذات اعلان کر رہی ہے جو سب کو جاننے والی ہے، جس کے قبضے میں جزا و سزا کے فیصلے ہیں، جس کے قبضے میں جنت اور جہنم کے فیصلے ہیں۔ ادھر قرآن کے یہ فیصلے صحابہ کے بارے میں، ادھر کذاب ابو مخنف کوئی بکواس کرتا ہے تو ہم اس کو لے لیں اور قرآن کے ان کو چھوڑ دیں۔ دنیا بھر کی کتابوں کو پاؤں سے ٹھکرایا جا سکتا ہے، پاؤں کے نیچے رونا جا سکتا ہے، جو قرآن کے خلاف فیصلہ کریں گے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف فیصلہ کریں گے۔ کسی مصنف کی، کسی مفکر کی، کسی مورخ کی کوئی حیثیت نہیں قرآن کے مقابلے میں، رسول اللہ کے فرمان کے مقابلے میں۔ امید ہے کہ یہ باتیں کچھ آپ حضرات کو مفید ثابت ہوں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔